अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले ने सियासी दर्जा हरारत गैर मामूली हद तक बढ़ा दिया है। आज मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 और मुहाजिरीन पाकिस्तान की 12 नशिस्तों पर पोलिंग शेड्यूल थी। ताहम मुजफ्फराबाद डिवीज़न के हल्का LA 27 में पोलिंग मुलतवी कर दी गई, जबकि हल्का LA 28 के भी चंद पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग नहीं हो पाई। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हुआ तो कई मकामात पर वोटर टर्नआउट तवक्को से कम दिखाई दिया, जबकि दिन भर सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी अमल पर सवालात उठाए जाते रहे। लेकिन पोलिंग का अमल जारी रहा और इस वक्त मुहाजिरीन की 12 और मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 8 नशिस्तों पर पोलिंग के बाद गिनती का अमल जारी है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दूसरे मरहले में भी बरतरी बरकरार है। दूसरे मरहले में भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पोलिंग के अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और धांधली, इंतज़ामी बेज़ाब्तगियों और इंतखाबी अमल में मदाखलत के इल्ज़ामात आयद किए। पोलिंग के दौरान कायम मकाम सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को हंगामी शिकायत अरसाल करते हुए फौरी कार्रवाई और हमला आवरों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। हमले के बाद चौधरी लतीफ़ अकबर का कहना था कि उन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने हमला किया और आज़ाद कश्मीर में शरपसंद अनासर को वफाकी वज़रा की हिमायत हासिल है। मैं एक पोलिंग स्टेशन 83 का विजिट कर रहा था तो उस दौरान मुझ पे नून लीग के लोगों ने हमला हुए और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर वो असला लहराते हुए वहाँ से चले गए। सियासी कशीदगी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब चौधरी लतीफ़ अकबर के इंतखाबी हल्का LA 31 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन मुश्ताक शाह कातलाना हमले में जाँ बहक हो गए। इस वाक़े पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शदीद मजम्मत करते हुए शहीद कारकुन के अहले खाना से ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया। दिन भर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत की जानिब से आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल पर सवालात उठाए जाते रहे। पीपल्स पार्टी की जानिब से बार बार कहा जाता रहा कि कश्मीर में अवाम की राय को कुचला जा रहा है। पीपल्स पार्टी ऐसे नताइज को तस्लीम नहीं करेगी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ आजाद कश्मीर को ये बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप यकीनी बनाएं, अवाम तस्लीम करें, वरना कल को हम इस इलेक्शन को किसी सूरत भी रेटिफाई नहीं कर सकेंगे। सियालकोट में भी कोशिश की जा रही है वोटर्स को तंग करने की, लेकिन वहां भी हमारे लोग बैठे हुए हैं और हमें जो डर है गुलू बट मॉडल है इनका कि उस मॉडल पे कहीं आफ्टरनून जाके एक दफा टाइम बढ़ा दिया और अनाउंस भी नहीं किया। हमारे कैंडिडेट्स को नहीं पता कि 1 घंटा टाइम बढ़ गया। पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी भागने वाली जमात नहीं है। हम डट के लड़ेंगे और डेमोक्रेसी को कि हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। हमारे लीडरों ने इसके लिए जाने कुर्बानियां दी हैं। एक टेंशन की फिजा और अमन व अमान के बारे में एक बहुत फिक्र अंगेज सूरत हाल थी, जिसके बारे में बार बार हमारी जमात, हमारी क़यादत इस बात का इजहार करती रही और हमने ये भी बार बार जिम्मेदारान से कहा, पहले इलेक्शन का माहौल ज़रा बना लें, यहाँ पे जो सूरत हाल चैलेंजेस है उनको कंट्रोल कर लें, फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी बात को उस वक्त नहीं सुना गया। 3 फेजेस के इलेक्शन हुए जो हमें कबूल नहीं थे, लेकिन मखसूस हालात की वजह से हमने वो कबूल किए विद ऑब्जर्वेशन। और हमें तवक्को ये थी कि ये इलेक्शन फेयर, फ्री और लोगों को आज़ादाना राय के साथ कराए जाएंगे, क्योंकि एक बिल्कुल शफाफ इलेक्शन, मुतबर इलेक्शन जो है वही इस वक्त जो रियासत की सूरत हाल है उसके अंदर बेहतरी का सामान पैदा कर सकता है। लेकिन हमारी बातों को उस तरह नहीं सुना गया। पहले फेज के ऊपर हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, वहाँ जिस तरह की सूरत हाल की गई हमने मुस्लिम लीग के साथ एंगेज किया। अभी खबर आई है कटकेल में लोअर कोर्ट LA 31 एक पीपल्स पार्टी के कारकुन को पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग की गई है। हमारा कारकुन मुश्ताक शाह शहीद हो गया। जो इंतजामिया, जो सिक्योरिटी सिस्टम हमारे चीख धाड़ के बावजूद, हमारे बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद, हमारे सामने इकरार करने के बावजूद वहां एडिक्वेट सिक्योरिटी और मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दे सका, सदर रियासत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, तो वो क्या है? वो कौन सा इलेक्शन और कौन सा सिक्योरिटी प्लान है? सारा दिन पुरअमन माहौल में अपना हक के राय दही जो है वो इस्तेमाल किया है, लेकिन बदकिस्मती से एक जमहूरी जमात, और ख़ास तौर पे ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सिग्नेटरी है, उन्होंने सुबह 10:30 बजे से ये काम शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है। वो अपना वोट कास्ट करने के लिए गए हैं, वहाँ पे एक सादात फैमिली है, सादात फैमिली के साथ इनकी फैमिली का झगड़ा है, उनके लोग जो है वो पिछले 2.5-3 साल से किसी मुकदमे में जो है वो जेल में है, उनके साथ
साथ इनकी तू तकरार हुई है, कोई हाथापाई, कोई वहाँ पे झगड़ा भी नहीं है, सिर्फ तू तकरार हुई। उस तू तकरार को इन्होंने कातिलाना हमला बनाया। उस वक्त वहाँ पे कोई किसी ने किसी को मुक्का मारा हो, डंडा मारा हो, फायर एक भी हुआ हो, हम जिम्मेदार हैं अपनी बात के। दोनों जानिब से आपने बयानात भी सुने। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के अख्ताम पर वफाक में इत्तेहादी जमातों नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान शदीद इख्तलाफात देखे जा रहे हैं। ये सब उस वक्त हो रहा है जब मुल्क में नए सूबों के मामले पर भी सियासी जमातों में बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से सिस्टम के नाकारा होने के दावे और 28वीं आईनी तरमीम के इशारों के बाद वफाकी वज़रा की जानिब से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए अपने एक्स पैगाम में लिखा कि नकवी साहब, सिस्टम हर वक्त इवॉल्व हो रहे होते हैं और होने चाहिए। नमूने के तौर पर ये पीसीबी में कोई इनकलाब लाएं। क्रिकेट के शायकीन पीसीबी की परफॉर्मेंस से कोई इतने मुतमईन नहीं। पीसीबी में तो इक़्तिदार कुल आपके पास है, ना वज़ीर आज़म है, ना पार्लियामेंट है, ना कोई फरसूदा सियासी निज़ाम रुकावट है। अगर सिस्टम मजबूत करना है और बुनियादी तब्दीली लानी है तो इसका फोरम पार्लियामेंट है, जिसके नकवी साहब रुकन हैं, या इसको काबीना में भी ज़ेर बहस लाया जा सकता है। इससे ये इदारे और सिस्टम मजबूत होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नकवी साहब इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फाइज हैं। अगर वो चाहते तो निज़ाम की तब्दीली की बात या पेशरफ्त इस अरसे में कर सकते थे। दूसरी जानिब सहाफ़ी रमीज़ खान की खबर के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम नून ने सिस्टम को रीसेट करने की बाज़गश्त के हवाले से कुछ अहम फैसले कर लिए हैं। खबर के मुताबिक जाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की एक अहम मीटिंग में पार्टी ने यह फैसला किया कि रीसेट मंसूबे का भरपूर अंदाज में सामना किया जाएगा, लेकिन पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ऐसी इत्तलात की तरदीद की है, जबकि वफाकी वज़रा की जानिब से मोहसिन नकवी पर जारी तनकीद भी यही इशारा देती है कि नून लीग सिस्टम रीसेट के हवाले से अहम फैसला ले चुकी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले के बाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान तलखियाँ मजीद बढ़ चुकी हैं। ऐसे में सिस्टम के रीसेट होने की बहस भी बढ़ती जा रही है। इस सब के दौरान आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज का सिलसिला इस वक्त जारी है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नैयर अली, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, जो इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं इलेक्शन कवरेज के लिए। नैयर, शुक्रिया आपका। और हमें ज्वाइन किया है जावेद अयूब साहब ने, तर्जुमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के। जावेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज बहुत से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, मीडिया टॉक्स हैं, चाहे वो मुजफ्फराबाद से हों चाहे वो इस्लामाबाद से हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत धांधली के भी इल्ज़ाम लगाती रही है, फिर आपके कारकुन की शहादत के हवाले से भी बात करती रही है। तमाम दावों को, तमाम इल्ज़ामात को पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो सीनियर क़यादत है, अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने सब दावों को जो है वो रद्द कर दिया है। तो क्या कहेंगे जो दावे आपने शहादत के हवाले से किए, जो नताइज से पहले धांधली के हवाले से बात हुई? बहुत शुक्रिया आपका। आप हमको को नई बात या अभी से ये बात नहीं कर रही हूँ। आप जब से इलेक्शन का आगाज हुआ उसके 1 घंटे के बाद ही ये तवातर के साथ जो मामला दरपेश आ रहे हैं या जिस तरह से इलेक्शन को मुतासर करने की कहीं पे भी कोई कोशिश हो रही है या इसको रिग करने की कोशिश हो रही है, वो मुतलका काम के नोटिस में लाते रहे हमारे पार्टी के जिम्मेदारान, तहरीरी तौर पे, तकरीरी तौर पे, तो कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ये दूसरा मरहला जिस तरह हो रहा है इलेक्शन का, छोटी सी रियासत है आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसमें 3 मरहलों पे मुश्तमिल ये इलेक्शन एक आज खुद ही जो है ना वो एक सवालिया निशान है कि ये क्या कौन से हालात ऐसे हैं कि आप एक चंद सीटों पे एक दिन में इलेक्शन नहीं करा सकते। पूरे पाकिस्तान में एक दिन में होते हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के, तो यहाँ पे कौन सा कोई ऐसा वो इश्यूज थे जहाँ पे जिसकी वजह से आपने इनको मुख्तलिफ महलों पे जो है उसको मय्यत कर दिया और फिर उससे बार जो शुरू दिन से इलेक्शन की डेट के अनाउंसमेंट से लेकर जो हम अपने खदशात का इजहार करते रहे कि ये बाहमी मशावरत से सियासी जमातों के इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए, डेट का तयन होना चाहिए और फिर उसमें जो है ना वो कहीं पे सियासी जमातों को अगर
اس میں ہم ووٹ لیا جائے تو وہ ظاہر ہے بہتر طریقے سیاسی عمل میں سیاسی جماعتیں ہی شامل ہوں گی. اس میں آج کا جو دن ہے دوسرے مرحلے کا 2 جولائی کا، اس کو بھی آپ نے 2 جولائی کو بھی 3 مرحلوں پہ آپ لے گئے. میرے اپنے حلقے میں ہیں جو صبح سے بتایا جا رہا ہے، آپ کے نمائندے بھی یہاں پہ موجود ہیں، کس وجہ سے پولنگ سٹاف پولنگ میٹیریل نہیں جا سکا. اب پولنگ کہیں پہ کون سا یہ کوئی جو ایسے ممالک ہیں جہاں پہ موسمی تغیر و تبدل ہوتا ہے یا کہیں پہ مختلف جو اس طرح کے موسمی معاملات ہیں، ایک بالکل باقی پبلک آپ کی موو کر رہی ہے لیکن پولنگ سٹاف آپ نہیں موو کرا سکتے. یہ آپ کی غفلت نااہلی یا اس میں کئی پس پردہ کوئی اور محرکات ہے، اس وجہ سے آپ نے جاوید صاحب آپ کے حلقے میں بھی الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہوا ہے. تو اب دوسرا معاملہ مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے ہے. مہاجرین کی سیٹوں کے اب اس وقت 10 بجے کے قریب جو نتائج آ رہے ہیں، آپ کے پاس ایڈوانس نتائج ہوں گے، مطمئن ہیں مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے خاص طور پہ، اور پھر بالعموم جو مظفر آباد کی باقی 8 نشستوں پر ہے جو نتائج آ رہے ہیں؟ تو جو جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے الیکشن کا، اس پہ ہماری جو ہے اس میں پارٹی کا جو اپنا اسٹینڈ تھا، اس میں ہر مرحلے پہ ہمارے آزاد کشمیر کی پارٹی کے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری اور دیگر جو ہمارے ذمہ داران ہیں، انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا، اور پھر چیئرمین راہل بھٹو نے بھی مختلف مواقع پہ اس کا اظہار کیا کہ جو مہاجرین کی سیٹیں 12 مختلف سیٹیں، ہم تو مہاجرین کی نمائندگی کے حق میں ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سے متنازع رہا ہے. اور پھر یہ الزام لگتا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا وہاں تک وہ اس کے جو دائرہ کار نہیں ہے یا ان کے حدود سے باہر ہے. وہاں پہ انتظامی طور پہ موسٹلی پنجاب میں یہ سیٹیں فال کرتی ہے، پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اس میں انوالو ہوتی ہے، اور ہمیشہ اس سے انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ وہاں پہ جو لوکل انتظامیہ ہے وہ جو بھی حکومت ہے اس کی مرضی سے رزلٹ مرتب کرتی ہے، اور وہاں پہ جو ان کے آرఓز ہوتے ہیں وہ بھی وہاں کے ہوتے ہیں، وہاں کا ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا الیکشن کمیشن اس کا بھی دائرہ اختیار میں نہیں. یہ آج بھی اسی کو پھر جو ہے نا وہ دہرایا گیا اسی معاملے کو، جس طرح ماضی میں جب بھی مسلم لیگ کی وہاں پہ حکومت انہوں نے ایسا ہی کیا، اور آج بھی اسی کو پھر سے ہی وہ کام کیا گیا، جس پہ نہ صرف ہم بلکہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس میں حصہ لے رہی تھی، ایون جو ان کی اتحادی ایک اور جماعت آئی تھی اس کے ذمہ داران کی گفتگو بھی آپ سن لیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نے 5 بجے سے ان کا الیکشن کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور 5 بج کے 2 منٹ پہ رزلٹ آ جاتا ہے. اس طرح کے پتہ نہیں کون سا ان کے پاس میکنزم ہے، اس میں بڑی مہارت ہے مسلم لیگ کو کہ فوراً ہی رزلٹ. لیکن اب آج ایک الزام اور بھی لگایا گیا کہ کہاں کشمیر کا الیکشن اور کہاں سندھ کے ایم این ایز جو ہیں وہ سندھ کی پولیس کے ساتھ وہاں پر موجود تھے اور وہ باقاعدہ وہاں جا رہے تھے. تو یہ آپ پر الزام ہوا کہ سندھ کے جو ایم این ایز ہیں وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے؟ یہ بھی تو آپ کی سیاسی جماعت میں الیکشن چلیں پنجاب سے یا اسلام آباد سے لوگوں کا جانا اور سندھ کی پولیس کا سندھ کے وزراء کے ساتھ وہاں پہنچنا، یہ سوالیہ نشان آپ کی جماعت پر نہیں ہے؟ میں نے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے پنجاب سے جائے تو وہ درست ہے، سندھ اسی ملک کا حصہ ہے، اس کا فیڈریشن کا یونٹ ہے. یہ کون سی بات ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی سارے لوگ، اب کے پی سے ادھر لوگ بیٹھے ہوئے، اب پنجاب سے منسٹر ادھر بیٹھے ہوئے، فیڈرل منسٹر مسلسل ادھر الیکشن میں ہر حلقے میں 2-3 بیٹھے ہوئے، اور وہ ان کے ساتھ ایک ایسا اسکواڈ ہے جو پولنگ اسٹیشن سے جا کر وہاں پہ فائرنگ کرتا ہے، ڈرونز ڈالنی، اور وہاں پہ اپنی مرضی سے ٹھپے لگاتے. تو سندھ کا کوئی آتا اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی اگر ایک گارڈ ہو، میرے علم میں تو ایسی بات نہیں ہے، 1-2 گارڈ ہوں اگر اس کے، تو یہ تو کوئی ایسی چمبے کی بات نہیں ہے. سندھ کوئی خدا رخواستہ اللہ نہ کرے، سندھ ہمارا ایک جسم کا حصہ ہے، بلوچستان سے جا سکتا ہے پارٹی کا، کھیتی سے آ سکتا ہے، پنجاب سے اس پہ تو کوئی قابل اعتراض بات ہی نہیں. صحیح، وہ تو اطلاعات ہوں تو قانونی طور پر کہیں بھی موو کر سکتے ہیں. لیکن ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے جو الیکشن کے معاملات ہیں اس میں تقریباً 45 کا جو ایوان بنتا ہے ڈائریکٹ الیکشن میں. تو ابھی تک جو نتائج آ رہے ہیں پہلے مرحلے کے، دوسرے مرحلے اور جو چلیں تیسرا مرحلہ بھی جو جس میں کوئی 3 سیٹیں اگلی ہیں، آپ کا حلقہ بھی ہے جس میں الیکشن ہونا ہے، تو ملا کے کیا کوئی ایسا سیٹ اپ تو نہیں تیار ہو رہا کہ اس 45 میں سے 23 سیٹیں پاکستان مسلم نون کو دے دی جائیں اور پونچھ میں باقی جو اضلاع ہیں وہاں پر
ہو ہی نہ الیکشن اور حکومت بن جائے مسلم یونین کی؟ دیکھیں یہ تو جب تک ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوتا کوئی حکومت سازی ممکن نہیں ہوتی، جب تک اس کے ٹوٹل نمبر پورے نہیں ہوتے. لیکن یہ جو ڈیزائن جس طرح سے چل رہا ہے اس میں تو کچھ بھی کوئی بات بھی ممکن ہے، کوئی چاہے آپ کا اس کی کس میں کام کرے گا، آپ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہر چیز کی توقع کی جا سکتی ہے. اور جس طرح یہ لے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت الجھ جائیں گی اور پھر اس کو سلجھانے کے لیے شاید وقت بہت کم ہے. جو آزاد کشمیر کے حالات ہے اور جو تقاضا کر رہے تھے کہ یہاں پہ ایک ایسا وہ الیکشن دیا جائے ان کو جس پہ کم سے کم اعتراض ہو اور جس کے نتیجے میں کیسی نمائندہ حکومت ہو جو جہاں پہ انریسٹ ہے وہاں پہ بھی ان کو بھی ایڈریس کر سکے اور پھر وہ باعث نہ ہو جو آزاد خطہ کے لوگ ہیں. اور ان کے مسلم لیگ کے وزراء نے تو اپنی پوزیشن بالکل ہی ایسے متنازع کر دی ہے. روز اول سے ابھی الیکشن کا باقاعدہ اس کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا یا اس کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوئی تھی، تب سے انہوں نے اتنا متنازع اس کو کر دیا اپنے آپ کو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے ازلی رشتے ہیں، یہ ان طرح کے بیانات نے ان کو بھی کمزور کرنے کی دانستہ یا غیر دانستہ کوشش کی ہے. جو قطن میں بطور ایک محب وطن میں اس کو قطن میں سمجھتا ہوں میری اپنی سیاسی وابستگی، لیکن سب سے پاکستان ہمارے جو ہے وہ بلند اور محترم ہر اعتبار سے ان سے رشتوں کو ہم کہتے ہیں کہ کمزور نہیں کرنا چاہیے. ہماری ذرا سی ایسی حرکت کسی ذمہ دار کی. چلے ابھی یہ جو نئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناقابل معافی دے. صحیح ہے، بالکل ہے. جاوید صاحب آپ ہمارے ساتھ. نیگر علی بیورو چیف ہماری اس وقت مظفر آباد میں موجود ہیں. دن بھر نیگر آپ نے صورتحال دیکھی ہے الیکشن کے حوالے سے. بڑے مقابلے بھی ہیں مظفر آباد میں. راجہ فاروق حیدر صاحب کا صاحبزادہ صاحب کے ساتھ افتخار گیلانی صاحب کا بھی مقابلہ جو ہے وہ نتائج بھی مکمل ہو رہے ہیں. صبح الیکشن میں جب شروع ہوا تھا تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ کم تھا. پھر دن بھر دھاندلی کے الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا. کچھ ناخوشگوار واقعات کی بھی خبریں سامنے آ رہی تھیں. ابھی جو ہے وہ کیا سین ہوا ہے کہ نون لیگی جو قیادت ہے وہ تمام تر دعووں کو جھٹلا رہی تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی بات کر رہی تھی. اس وقت نتائج اور انتخابی معاملات کے حوالے سے کیا صورتحال مظفر آباد؟ بہت شکریہ مدثر. یہ جو ساری گفتگو ابھی میں سن رہی تھی اس کو دہرائے بغیر میں شروع یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ وہ ابھی ذکر کر رہے تھے جاوید صاحب کہ جو انتخابی حلقے تھے سامان نہیں پہنچ سکا اور جو LA27 ہے وہاں پر انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے. تو وہ جو ہم گنتی کر رہے تھے شروع سے ہی کہ 9 جو ہیں وہ حلقوں کے انتخابات جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے، لیکن اس میں جو ہے وہ شروع سے ہی ہم نے دیکھا کہ پہلے تو یہ خبریں آئی 27 کے جو ہے وہ انتخابی سامان نہیں پہنچ رہا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے حلقوں میں. تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا وہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم ناظرین کے سامنے ضرور رکھنا چاہیں گے کہ جو انتظامات تھے الیکشن کے، تو ایک تو اس کے حوالے سے بہت سارے چیلنجز تھے. اس میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ مرحلہ وار انتخابات تھے اور دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مخمصے کا شکار تھیں. دونوں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اور بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں تھیں، لیکن بنیادی طور پر ٹاکرا ہمیں ان دونوں جماعتوں کا نظر آ رہا ہے، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مرحلہ وار انتخابات سے ایکسپیکٹیشن یہ کہ شاید سیکیورٹی بہت اعلیٰ ہوگی، کیونکہ میرپور ڈویژن کے انتخابات ہو چکے ہیں. میرپور ڈویژن کی سیکیورٹی بھی ساری جو ہے وہ مظفر آباد ڈویژن میں آ جائے گی اور سیکیورٹی بہت اعلیٰ ہوگی. تو سیکیورٹی کے لیے 19,000 سے زائد جو ہیں وہ اہلکار تعینات کیے گئے. لیکن ہم نے جو گراؤنڈ کے اوپر دیکھا وہ یہ کہ سیکیورٹی ناکافی تھی. جس طرح سے سیکیورٹی یہاں پر ہونی چاہیے تھی اور جتنے زیادہ سینسٹیو، ہائیلی سینسٹیو یہاں پر جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز تھے اس حساب سے تھی. پھر یہ ہے کہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا چیلنج تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ LA27 کے اندر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو توجہ دی ملتوی کرنے کی، وہ کہ وہاں پر جو ہے وہ بارش ہو گئی اور یہ ہو گئی. تو پورے کشمیر میں کہیں پر بارش نہیں ہوئی، پورے کشمیر میں کہیں پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک عذر ہے
जो मजमूई तौर पर हमें नाकामी दिखाई दे रही है यहाँ पर इंतजामिया की कि वो इलेक्शन के इंतजामात करने में नाकाम इसमें दिखाई नैयर दी इलेक्शन कि जब कमिशन ही जिम्मेदारी, हाँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास तमाम जी, तर इख्तियारात हैं, वो सिक्योरिटी लगाए जी, इलेक्शन के डे के ऊपर सारी चीज़ें। अच्छा, मैं इस पर मज़ीद बात करते हैं, आप छोटा सा नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे इस सूरत हाल पर कि इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ है या इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि बेहतर जो इंतखाबात हैं वो करवाने में वो कामयाब हुए हैं। एक ही कश्मीर, थोड़ा सा इलेक्शन और 3 से बल्कि 3.5 मरहलों में ये चीज़ें क्यों पहुंची हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर के इलेक्शन की सूरत हाल पर, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है धांधली के हवाले से मुस्लिम नून पर, और मुस्लिम नून उन तमाम दावों, तमाम इल्ज़ामात और तमाम बयानात को रद्द कर रही है कि इलेक्शन में लोग भी निकले हैं, चाहे वो महाजरीन की सीट्स हों, चाहे वो मुजफ्फराबाद के 8 हलकों के इंतखाबात। और सूरत हाल मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन, मुख्तलिफ हलकों के हवाले से नैयर अली हमारे साथ मौजूद हैं, वो बात कर रही हैं। नैयर, जो बाकी इर्द गिर्द में सूरत हाल आप बता रहे थे कि पहुंचा नहीं है सामान, क्या वजह क्या बताई जा रही थी? इलेक्शन कमीशन खुद जो है वो कंफ्यूज था, पिछले इलेक्शन में कदरे ये शिकायत कम थी कि पोलिंग का सामान नहीं पहुंचा या सिक्योरिटी की सूरत हाल वैसी नहीं थी, आपसी झगड़े और इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात ज़रूर थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर कम अज़ कम इल्ज़ामात थे। अब की बार ये क्यों हो रहा था? अच्छा मुदस्सिर साहब, इलेक्शन कमीशन पर तो देखें हर दफा ये इल्जामात लगते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जो सियासी जमात जो है वो थोड़ा आगे जा रही होती है और दूसरी सियासी जमात भी, जाहिर है, और जो भी इंतजामी कमी होती है, खामी होती है, कजी होती है किसी भी इलेक्शन के अंदर, जो है उसकी जिम्मेदार बराह रास्त, जैसे आपने खुद भी कहा कि वो इलेक्शन कमीशन होता है, तो उसी को ठहराया जाता है जिम्मेदार। लेकिन हम जिस बात पे यहाँ पर हैरान हुए आकर कि वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिर्फ 3 अजला के जो इलेक्शन है और ये जो 3 अजला हैं इनके अंदर जो है मुजफ्फराबाद डिवीजन के जो हैं वो बेहतरीन इंतजामात होंगे, लेकिन यहाँ आकर हमें इंतजामात देखकर और खास तौर पर इलेक्शन कमीशन के इंतजामात देखकर इसलिए मायूसी हुई कि रात गए तक गाड़ियां जो हैं वो कतार अंदर कतार खड़ी नहीं थी और वो सामान जो है वो पहुंचाने के लिए भी निकली भी नहीं। तो किस तरह से जो है वो सामान वहां तक जो है, खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि बड़े दुश्वार गुजार रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कल ही पता चली, क्या ये जो है वो बात इलेक्शन कमीशन के अमले को और इंतजामिया को कल ही पता चली कि यहाँ पे इलाके जो है वो पहाड़ी हैं, दुश्वार गुजार है? वो तो आप और हम जो इस्लामाबाद से आते हैं या दूसरे शहरों से आते हैं, हमें भी ये बात पता है। तो ये यकीनी तौर पर एक बड़ी बदइंतजामी थी। और उसके बाद हमने देखा कि 12-12 बजे तक जो है वो इंतखाबी अमल शुरू ही नहीं हो सका। किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो अमला नहीं पहुंचा, किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर सामान नहीं पहुंचा, कहीं सिक्योरिटी नहीं है। फिर आपस में जो है वो सारा दिन ये चपकलेशें जारी रही, झड़पें जारी रही, और सिक्योरिटी में हमें को खास बहुत ज्यादा जो है वो हरकत में आती हुई दिखाई नहीं दी। कई पोलिंग स्टेशन पर तो कैसा था? पिछली मरहला जो था मीरपुर डिवीजन का, उसमें मुख्तलिफ हलकों में बड़ा अच्छा टर्नआउट था, कहीं पे बहुत कम रहा। तो यहाँ टर्नआउट कैसी सिचुएशन रही है मुजफ्फराबाद डिवीजन की? देखिए, जो तो वो सीटें हैं जो महाजरीन की नशिस्तें थी, उन पे तो टर्नआउट दिखाई दे रहा था और टीवी पे वो नजर भी आ रहा था, और शायद उसकी वजह से समझ रहे थे कि बहुत लोग नहीं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ ग्राउंड के ऊपर मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर जो नीलम और वैली की जो सीटें हैं, उस तरफ जो है वो जेहलम वैली की उस तरफ जो है वो लोग निकले हैं, वहां अमन भी था, पुरअमन तरीके से इंतखाबात हुए हैं, सामान भी टाइमली पहुंच गया था। लेकिन यहाँ जो मुजफ्फराबाद था, यहाँ पर हमने इसकी 5 निश्चितों के ऊपर बहुत मसाइल देखे। खास तौर पे मुजफ्फराबाद शहर से के अंदर भी थोड़े मसाइल मौजूद थे, जो सिक्योरिटी के मसाइल भी थे, जो मुख्तलिफ जो रास्ते दाखिली खारजी थे वो भी बंद थे। यकीनी तौर पर जब इलेक्शन होता है तो मुख्तलिफ ग्रुपों के तसादुम भी होते हैं, रास्ते भी बंद किए जाते हैं, एक दूसरे के लिए जो है वो मुश्किलात भी खड़ी की जाती हैं पार्टीज की तरफ से। लेकिन ये सारे इंतजामात संभालने किसने थे? ये सारी चीजें सिक्योरिटी समेत, इंतजामात समेत ये संभालना जो है, ये बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन और उस आने वाली तमाम इंतजामिया की थी, जिन्होंने इसको जो है वो हैंडल करना था। लेकिन हमने ग्राउंड के ऊपर देखा कि ये हैंडल नहीं हो सका है। फिर अभी जो अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं वो ये हैं कि आपने खुद भी जिक्र किया कि जो LA-31 खावड़ा का एक इलाका था, जो यूनियन काउंसिल मुस्तफाबाद की जो बात की जा रही है, वहां पर चौधरी लतीफ अकबर के
مسلسل چودھری لطیف اکبر اس کی نشاندہی بھی کر رہے تھے، اور وہ سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں جن کو سیکورٹی کے مسائل تھے یہاں کے اوپر، جن کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ بھی کر دیا گیا، جنہوں نے مسلسل جو ہے الیکشن کمیشن کو شکایت کی، وہاں سیکورٹی کے لیے کہا تو سیکورٹی وہاں پر نہیں پہنچی، پھر وہاں پر MNA پہنچے صلاح الدین جنید، جو 2 اور لوگ بھی تھے، اور ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر جو مسائل تھے وہ یہ تھے کہ وہاں پر پھر وہ ہم نے جب صلاح الدین جنید سے یہ پوچھا کہ آپ وہاں پر موجود تھے تو سیکورٹی کے مسائل، انہوں نے کہا کہ جب ہم پر حملہ آور ہو رہے تھے، اور انہوں نے تو براہ راست نام لیا کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ تھے وہ آور ہوئے، تو جو مسلم لیگ نون کے لوگ جب ان پر حملہ آور ہوئے ان کے مطابق، تو وہاں پر سیکورٹی کے لیے وہ آوازیں دیتے رہے، دعائیاں دیتے رہے کہ جو ہے وہ یہاں پر بیچ بچاؤ کرے، لیکن لوگ نہیں آئے۔ لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے وہ مسلسل اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اور چودھری لطیف اکبر پر کے حوالے سے جو ابھی میں اپڈیٹ آپ کے پروگرام کے توسط سے دے دوں، چند لمحے پہلے جو ہے وہ جو FIR کاٹنے کی بات ہو رہی تھی، وہ FIR بھی کٹ چکی ہے، جو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور جو ایک وہاں پر جو جام ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اشفاق کا، ان کی بھی جو ہے وہ وہاں پر FIR جو ہے وہ درج ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک اپڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ ہے، بہرحال یہ اس بات کو رد کیا، انہوں نے کہا جی کہ صدر بھی آپ کے، وزیر اعظم بھی آپ کے، سیکیورٹی کے پھر آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ وہ کریں کہ وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن تھے ہی نہیں، اور وہ کسی طرح سے کسی حملے میں، قاتلانہ حملے میں وہ جاں بحق نہیں ہوئے، بلکہ ان کو طبعی موت ہوئی، دل کا دورہ پڑے، وہ ووٹ ڈالنے آئے تھے، اور اس کے بعد یہ سچویشن ہے۔ بالکل موقف جو ہے وہ الگ ہے، نہ تو ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے، نہ ہی ان کا کسی بھی قسم کی کوئی قاتلانہ حملے میں ان کی کوئی شہادت ہوئی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ تو طبعی موت ان کی ہوئی ہے۔ حقیقت کیا یہ تو دیکھیں پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئے گی تو پھر دونوں طرف کی جو باتیں ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی، لیکن ہمارے جو وہاں پر رپورٹرز نے جو رپورٹ کیا، اور جو وہاں سے جو خبریں سامنے آئیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو درخواست بھی دی گئی ہے، اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ ڈنڈا مارا گیا ہے، اور یقیناً وہاں پر لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد اب وہ اگر اس کو ہارٹ اٹیک کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈا لگنے سے ہوئی، تو یہ بات تو جو کوئی طبی ماہر ہے وہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر جو یہ جو دونوں طرف سے الزامات لگ رہے ہیں نا مدثر صاحب، یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ خود وہاں پر میرپور ڈویژن کے اندر انتخابات میں موجود تھے، وہاں پر کیا ہوا تھا، وہاں پر کیا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا میں آ کر جو ہے وہ اچانک سے کچھ حلقوں کے رزلٹ رکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 90%، 80%، اور پھر خود آپ دیکھیں کہ 90 تک رزلٹ آئے، اور پھر جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں انہوں نے ہی، ان کی کمیٹی نے جو ہے ان انتخاباتی نتائج جو ہیں ان کو روکا۔ نیئر ساتھ رہی کہ ارباب خضر حیات پاکستان مسلم نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارباب صاحب، دھاندلی کے پاکستان پیپلز پارٹی آپ پر لگا رہی تھی پچھلے مرحلے میں بھی، اب کے بار بھی، لیکن اب تو استحکام پاکستان پارٹی بھی یہ کہہ رہی کہ آپ لوگوں کو فارم 47 کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ دھاندلی کے الزامات پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے پہ نون لیگ پر کیوں لگ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک الیکشن کی باتیں تو اگر عام تاریخ پر نظر دورائے تو جو پارٹی ہارتی ہے وہ دھاندلی کا الزام لگاتی ہے، یہ کوئی نئی بات ہے نہیں، تو اس لیے اس پہ ہمیں کچھ وہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہمیں رد عمل بھی اس پہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اور جو پارٹی یعنی جن کو پتہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم ہارنے والے ہیں، وہ دھاندلی پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریریں پڑھ لیں تو کشمیر کا الیکشن پہلا مرحلہ بھی نہیں ہوا تھا اور انہوں نے دھاندلی کا شور مچا دیا تھا۔ تو پہلے جو مرحلہ تھا ان میں بھی دیکھیں حالات سب کے سامنے ہے کہ کشمیر میں حکومت ان کی ہے، وزیر اعظم ان کے ہیں، پوری جو مشینری ہے وہ ان کی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ دھاندلی کے الزام لگاتے ہیں تو اس کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اب عوام میں شعور آ چکا ہے، پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اور عوام دیکھ رہے ہیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ تو اس وقت پوری قوم کی نظریں وہ پاکستان مسلم لیگ نون پر ٹکی ہوئی ہے، چاہے وہ کشمیر ہو۔ دیکھیں گلگت بلتستان کے الیکشن ہوا ہے تو اگر میں حقیقت بتا دوں تو وہاں پر بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اربوں روپے وہاں پہ خرچ کر کے وہ الیکشن جیتا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام کو شعور نہیں آیا وہاں؟ دیکھیں گلگت بلتستان کے عوام کو شعور آیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا وہاں پر جس قسم کی دھاندلی ہوئی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اربوں روپے وہاں پر لوٹائے گئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ الیکشن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ لیکن کشمیر میں ہم وہ والا جو ہے نا وہ فلم اب یہاں پہ نہیں چلنے والی ہے،
کیونکہ کشمیر کے عوام جو ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، ان کو پتہ ہے کہ تو ارباب صاحب پھر اب یہاں کشمیر میں پھر لیپ ٹاپ اور بسوں کے تحفے، وہ وہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ پیرالل آپ نے بھی اسی کا توڑ نکالا کہ یہاں پر بسیں دی جائیں، یہاں پر لیپ ٹاپ دیے جائیں، اس قسم کی اسکیموں کے تحت پھر کشمیریوں نے آپ کو ووٹ دیا۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں مدثر بھائی، بات یہ ہے نا کہ لوگ اعلانات کرتے ہیں جلسے جلوسوں میں، پھر جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر کوئی نہیں دیکھتے ہیں کہ چلے اگر کوئی الیکشن جیت جاتا ہے تو پھر تو چلے وہ کھو جاتا ہے، وہ جنہوں نے اعلانات کیے ہوتے ہیں وہ پھر اس پر وہ کچھ عمل درآمد کرتے ہیں۔ ہم نے تو پہلے سے کر دیا سب کچھ، ہم نے تو یہ نہیں کیا کہ ہم نے صرف اعلان تک محدود کر دیا، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم الیکشن جیتیں گے یا ہاریں گے، لیکن وہاں پر جو کچھ ہوا ہے تو اس پر تو تمام سیاسی جماعتوں کو بلکہ پوری قوم کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ چلے آپ نے ایک اعلان کر دیا، اس کو پھر عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ یعنی آپ اگر تاریخ پر نظر دوڑائے تو کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ لوگ اعلانات کر دیتے ہیں پھر اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ الیکشن جیت جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں پھر پوچھتے نہیں ہے، لیکن ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو دانلی کا وہ کر رہی ہے، تو دیکھیں کراچی کی صورتحال پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ گزشتہ روز میں ایک سروے دیکھ رہا تھا تو دنیا کے جو 4 گندے ترین شہر ہے اس پہ کراچی 4تھے نمبر پر ہے، تو جو کراچی کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں وہ کشمیر کو کیا ٹھیک کریں گے؟ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ لاہور میں پیپلز پارٹی نے ایک جلسہ کرنا تھا مینار پاکستان میں، جو کہ بعد میں گورنر ہاؤس تک محدود ہو گیا، وہاں پر بھی 2000 لوگ اکٹھا نہ کر سکے، تو جو لاہور کا قلعہ فتح نہ کر سکے تو وہ کشمیر کا قلعہ کیا فتح کریں گے؟ دیکھیں اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کون ملک کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج یہاں پر خیبر پختونخوا میں، پشاور میں دھماکہ ہوا ہے، سوات میں خودکش دھماکہ ہوا ہے، دیکھیں کوئٹہ میں ہوا ہے، وزیرستان میں ہوا ہے۔ یہ دیکھیں نا، اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ کیا آپ نے بلاول بھٹو صاحب زرداری کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے کوئی بات کر رہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ آپ کی کابینہ کے جو ہے وہ وزیر داخلہ وہ کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس کر چکا ہے، ان کی ذمہ داری سب سے پہلے۔ بہرحال اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ارباب صاحب آپ کا بہت شکریہ، نیر علی صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تھوڑا سا ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر کچھ بات کریں گے آج کے افسوسناک واقعے کی جس میں 15 افراد کی شہادتوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں، تاہم سوات کے علاقے قبل میں تھانے کے مرکزی دروازے کے قریب خودکش دھماکے نے علاقے کو ایک بار پھر سوگوار کر دیا۔ دھماکے کے نتیجے میں پولیس اہلکاروں اور شہریوں سمیت 15 افراد شہید جبکہ 18 زخمی ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق دھماکہ خودکش حملہ تھا جس سے تھانے کے مرکزی دروازے کو بھی جزوی نقصان پہنچا، جبکہ خودکش حملہ آور کا سر بھی برآمد کر لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں حملہ آور کے افغان شہری ہونے کی نشاندہی ہوئی، جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ دھماکے کی نوعیت اور دیگر شواہد کا جائزہ لینے میں مصروف ہے۔ تمام شہداء اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے سینٹرل اسپتال سوات منتقل کر دیا گیا۔ ڈی پی او سوات کا کہنا ہے کہ دھماکہ قبل پولیس اسٹیشن کے گیٹ کے قریب اس وقت ہوا جب سینکڑوں افراد سوات میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کے خلاف قریبی قبل چوک پر ایک عوامی مظاہرے میں شریک تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ علاقے میں ممکنہ سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا، جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ دھماکے کی نوعیت کا پتہ لگانے میں مصروف ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دھماکے میں ملوث عناصر کا پتہ لگا کر ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سوات کے علاقے قبل میں خودکش حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور معصوم شہریوں اور پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ محسن نقوی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی اور حملے کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دوسری جانب سیکیورٹی فورسز نے آپریشن 11 گرج کے تحت فطرت الخوارج ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ باجوڑ کے علاقے شاکروں میں مساجد میں ڈیرے جمانے والے 2 دہشت گردوں، جبکہ ضلع خیبر کے علاقے دربی خیل اور بٹان میں 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق یہ کارروائیاں مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر کی گئیں۔ دہشت گرد عناصر کا مکمل خاتمہ اور علاقے میں امن و استحکام کا قیام ہے، جبکہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ ناظرین،
اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ہر دن اور ہر رات بہت بہتر ہو، پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔